اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام نسل انسانیت کے لیے رہبر، رہنما اور استاد بنا کر بھیجا گیا۔ جو شخص بھی ان کا شاگرد بن جاتا ہے، یعنی طالب علم بن جاتا ہے، یعنی علم حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کا انجام زمانہ طالب علمی میں کیسا ہوتا ہے۔ یہ واقعہ میں نے پڑھا، مجھے بہت پسند آیا اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ تک یہ واقعہ ضرور پہنچاؤں۔ بیٹا ایک مسلم ملک ہے شام، اس کا دارالحکومت دمشق ہے۔ تو دمشق کا ایک مشہور قبرستان ہے جو سب سے پرانا قبرستان ہے، اس میں گورکن کے پاس ایک عورت آتی ہے۔ گورکن قبریں کھودنے اور مردے دفنانے والے شخص کو گورکن کہا جاتا ہے۔ یہ شہروں میں ہوتے ہیں، شہروں میں گورکن کا رواج ہے، شاید ہمارے دیہاتی علاقوں میں ایسا نہیں۔ پر گورکن کے پاس ایک عورت آتی ہے، قبر کھودنے کی فرمائش کرتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک لاش آتی ہے، اس لاش کو گورکن دفن کرنے کے لیے قبر میں اترتا ہے۔ تو بیٹا ابھی وہ دفن کر ہی رہا ہوتا ہے، قبر کھل جاتی ہے، رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور مردے کو یا صاحب قبر کو یا لاش کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ وہ شخص جب دیکھتا ہے قبر کھلتی ہے، باغ ہی باغ ہیں، خوشبوئیں ہیں، پھل ہی پھل ہیں، خوبصورت پرندے ہیں، وہ شخص بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب ہوش میں آتا ہے لوگ اسے باہر نکالتے ہیں، لیکن وہ کسی کو کچھ نہیں بتاتا۔ چند دن گزرتے ہیں، پھر وہی عورت اس گورکن کے پاس آتی ہے، قبر کھودی جاتی ہے، دوسری لاش لائی جاتی ہے۔ دوسری لاش کو بھی جب گورکن قبر کے اندر رکھتا ہے، وہی نظارہ ہوتا ہے، قبر کھل جاتی ہے، جنت کے باغ سامنے آ جاتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، صاحب قبر کو لے کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس بار گورکن بے ہوش نہیں، بڑی تیزی سے قبر سے باہر آیا اور اس بوڑھی عورت کے پیچھے گیا۔ بوڑھی عورت کو پکڑ کے ماجرا پوچھتا ہے کہ کیا ماجرا ہے؟ دو قبریں آپ نے کھدوائیں، دونوں جنتی تھے، دونوں سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا گیا، معاملہ کیا کیا ہے؟ تو عورت بتاتی ہے کہ جو پہلا میں لے کے آئی تھی میرا بیٹا تھا اور طالب علم تھا۔ بات قابل غور بیٹا، پہلا میں لے کے آئی میرا بیٹا تھا اور طالب علم تھا۔ علم کی راہ میں اس نے اپنے زندگی کو، اپنے اعمال کو، اپنے خواہشات کو وقف کر رکھا۔ تو یہاں سے نتیجہ برابر ہوتا ہے، جو شخص بھی صاحب علم ہوگا، طالب علم ہوگا، اگر دوران طالب علمی وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ نے ایسے طالب علم کے لیے اپنا ایک خاص انعام رکھا ہے، اور وہ انعام جنت کے باغات میں سے پاک ہے۔ تو گورکن دوسرے صاحب قبر کے بارے پوچھتا ہے، تو وہ ماں کہتی ہے دوسرا بھی میرا بیٹا ہی ہے، لیکن دوسرا طالب علم نہیں، ترخان ہے، مزدوری کرتا تھا، جو کمائی آتی تھی بڑے بھائی کی پڑھائی پہ لگا دیتا تھا۔ تو بیٹا یہاں سے بھی ایک نتیجہ نکلتا ہے، ہمارے لیے فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔ اس سے نہ صرف بچوں کی دنیا اور آخرت بہتر ہوگی، بلکہ خود پروردگار عالم ان تمام بچوں کے صدقے میں جن کی تربیت، جن کے حصول علم کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، اللہ ہماری بخشش کا ایک وسیلہ بنا۔ تو بیٹا رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں فقط علم کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ نہج البلاغہ میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، میرا رسول فرماتا ہے کہ میں یہاں دنیا میں علم کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور بہت ساری احادیث بھی ہیں۔